شام کے بجائے اچھی پڑھا کہ دنیا میں دینے اور گلے تو ظلم ہوگا کہ آج یہ دنیا کا دنیا نے پھر رات کو لیٹ سونا تو سویرے جلدی اٹھنا یہ نہ کچھ ایسا نہیں ہوگا. میں تو زیادہ سیکرٹ ابھی میں آپ کو بتا رہا یہ چاہ رہا ہوں کہ لمبے لمبے سفر ہے تو یہ آپ کی دعا ہی ہے کہ ہم آپ کے نامے کریں ہیں. عزیزان محترم بات پہنچی تھی جناب دارنا کی شان توہر کے وقت اثر کی غور ہے اثر ماں بھی سجدے میں تھی بیٹا بھی سجدے میں. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اتنی پاک ہے جناب زہرا. ایک بڑے پیار سے میں جملہ کہہ دینا اور جملہ اتنا کہہ رہا ہے کہ میں چیک کر لگا کہ کسی میرے زور سے بول رہے ہو کل وقت بول رہے ہو. عزیزان محترم دو بطول ہیں پوری کائنات میں, ایک جناب مریم ایک جناب زہرا. جناب مریم بھی بطول ہیں جناب زہرا بھی بطول ہیں, لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ جناب مریم بطول ہیں بغیر شوہر کے, اور جس کا علی جیسا شوہر ہو اور وہ پھر بھی بطول ہو اسے زہرا کہتے ہیں. کیا کہنے یہاں تو آپ بھی ہوتے آج کے کیا کہنے آج کے کیا کہنے جس کا علی جیسا شوہر ہو اور وہ پھر بطول ہو. ایک اور جملہ صدیق سے سنا یاد ہے خدا کی قسم. بطول کسے کہتے ہیں؟ بطول کسے کہتے ہیں؟ جو کعبے سے بھی زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں. نہیں یار جو آپ جملہ پورے نہیں پہنچے اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں نے بات ممبر پہ کی ہے تو میں دلیل ممبر پہ لے کے جاؤں گا. پریشانی ہونا کا دلیل ممبر پہ لے کے جاؤں گا. قرآن میں ہر کچھ کو ہر کا علم موجود ہے. قرآن سے پوچھ لیتے ہیں زہرا کتنی پاک ہے, پھر اسی قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کعبہ کتنا پاک ہے. جب میں نے اللہ سے پوچھا قرآن میں یا اللہ کعبہ کتنا پاک ہے, کعبہ کتنا پاک ہے, تو اللہ نے کہا یا ابراہیم کعبہ رکھی تھی, ابراہیم تو میرے گھر کو پاک رکھ, ابراہیم تو میرے گھر کو پاک رکھ. یعنی ہر اللہ کا تھا پاک رکھنا ڈیوٹی ابراہیم کی تھی. جب میں نے اسی قرآن سے پوچھا کہ یا اللہ تو بتا بطول کتنی بات ہے, تو اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیطہرکم انکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بطول میرا ارادہ ہے تجھے میں پاک رکھوں, یعنی کعبے کو ابراہیم پاک رکھے, بطول کو طاہر پاک رکھے. تو پھر میں یہ کہنے کو مجبور ہوں کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم میں رکھ دے, بطول اتنی پاک ہے جتنی خدا میں. ایک اور بات سنیے عزیزان محترم, میرے نبی کا دستور یہ تھا, طریقہ یہ تھا کہ وہ جب بھی بھائی جان مکے سے باہر جاتے تھے کعبے کا طواف کرتے تھے. کسی کام کے لیے باہر جانا پڑتا تھا, باہر جاتے کعبے کا طواف, پھر واپس آتے, گھر نہیں آتے تھے, کعبے کا طواف کرتے تھے, کعبے کا طواف کرتے تھے, پھر گھر آتے تھے. اس کا مطلب جاتے ہوئے بھی کعبہ کی زیارت کرتے تھے, آتے ہوئے بھی کعبہ کی زیارت کرتے تھے, جاتے ہوئے بھی کعبہ کی زیارت کرتے تھے, آتے ہوئے کسی منظر لے کر جانا, جاتے ہوئے بھی کعبہ کی زیارت, آتے ہوئے بھی کعبہ کی زیارت. بھائی جان آ رہے ہیں بیٹھے بھی پھر جملہ کہوں گا, جاتے ہوئے بھی کعبہ کی زیارت, آتے ہوئے بھی کعبہ کی زیارت, جاتے ہوئے بھی کعبہ کی زیارت, آتے ہوئے بھی کعبہ کی زیارت. اور قرآن کہتا ہے سنت اللہ تبدیلا, اللہ اور رسول کی سنت میں انچین ہے, تبدیلی نہیں ہے, تغیر نہیں ہے. یہ تبدیل نہیں ہوتی, یہ ایک جیسی رہتی ہے. یعنی قرآن کہتا ہے اللہ اور رسول کی سنت میں تبدیلی ہوتی ہی نہیں ہے. تو پھر میں آپ سے پوچھنے کا یہ بات کرتا ہوں کہ جب نبی مکے میں تھے تو جاتے ہوئے کعبہ کی زیارت کرتے تھے, آتے ہوئے کعبہ کی زیارت کرتے تھے, تو جب ہجرت کر کے مدینے آ گئے تھے وہاں تو کعبہ نہیں تھا, وہاں جاتے ہوئے کیا کرتے تھے, وہاں آتے ہوئے کیا کرتے تھے. تو مجھے قرآن ہے تو ممبر پہ لے کے آئیے, جاتے ہوئے بھی زہرا کی ضرورت, یعنی جاتے ہوئے بھی کعبہ کی زیارت کرتے تھے, آتے ہوئے بھی زہرا کی زیارت کرتے تھے. یعنی میں نے اپنی اللہ کی دعا لینے کے لیے جملہ بنا, آپ سے دعا لینے کے لیے اللہ کی دعا لینے کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں. جاتے ہوئے بھی زہرا کی زیارت, آتے ہوئے بھی زہرا کی زیارت, جاتے ہوئے بھی زہرا کی زیارت, آتے ہوئے بھی زہرا کی زیارت. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یہ کعبے کی کمی, یہ کعبے کی کمی, پھر یہ کعبے کی کمی زہرا سے پوری کیسے ہو گئی؟
پتہ ہے کسی نے؟ یار میں پتا تھا، آج نہیں پتا جیسا میں چادر والا. قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اے پتلی چادر والے، اے موٹی چادر والے. اب مجھے بتائیں پتلی چادر کب استعمال ہوتی ہے؟ گرمیاں سے یا سردیاں سے؟ اور موٹی چادر؟ اس کا مطلب ہے قرآن کہہ رہا ہے سردی ہوئے پانے گرمی، محمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے جس کے کندھے پر چادر ہو. قرآن بتا رہا ہے کہ پانے سردی ہوئے پانے گرمی، ہر وقت جنہیں موٹے دے چادر ہوئے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. ارے بھائی سوچو تو صحیح، سمجھو تو صحیح، جس کے کندھے پر ہر وقت چادر تھی، یہ شفا کے لیے زہرا سے چادر کیوں مانگ رہا تھا؟ کیا کہتے ہیں وہ آپ کے قدیم جملہ میں آپ کی نظر کر دیا ہم کیا کہتے ہیں آپ کے بھائی؟ جس کے کندھے پر ہر وقت چادر تھی، یہ شفا کے لیے زہرا سے چادر کیوں مانگا؟ اسے حساب پڑھنے کے پڑھ کے دیکھیں یا بیٹی اتنی بھی مثالی مانی، مجھے اپنی چادر دے، مجھے شفا ملے، مجھے اپنی چادر دے، مجھے شفا. یا رسول اللہ آپ کے کندھے پہ تو ہر وقت چادر ہے، آپ شفا کے لیے زہرا سے چادر کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو اگر نہیں رسول کی آواز ہے ایسا لباس مجھے پہچان، میں عین اللہ علی کا بھی مولا ہوں، میں عین اللہ علی کا بھی مولا ہوں. میری آنکھیں قیامت تک دیکھ رہی ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے دلوں میں یہ نظر کیا پڑا ہوگا کہ یہ بھی اہل بیت ہے، یہ بھی اہل بیت ہے، یہ بھی اہل بیت ہے، یہ بھی اہل بیت ہے. میں بطول سے چادر لے کر تطہیر کی آیت منگا کے کائنات کو بتا رہا ہوں رسول کی چادر والا اہل بیت نہیں، بطول کی چادر والا. کیا نہیں سمجھا؟ رسول کی چادر آپ بھی بھائی، رسول کی چادر والا. اب اچھا ایک بات سمجھانے کے لیے تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہوں، تھوڑا سا میں کسی اور بات کی طرف جا رہا ہوں، واپس مڑ کے ایسے ہی جملے تھے. کیا کہا جاتا ہے کہ یہ صحابہ کی ذکر کم کرتے ہیں اور کم بولتے ہیں، تو میں صحابہ کا ذکر کرنے لگا ہوں. نبی فرماتے ہیں، میرے ساتھ بول کے آپ نے بتانا ہے، نبی فرماتے ہیں جس نے بہت عظیم جملہ خدا کی قسم، جس نے عیسیٰ دیکھنا ہو ابو ذر کو دیکھے. جس نے عیسیٰ دیکھنا ہو ابو ذر کو دیکھے. اور پھر فرماتے ہیں کہ زمین نے اٹھایا نہیں، آسمان نے سایہ کیا نہیں ایسے شخص پر جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو، جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. لیکن ابو ذر آتا ہے مسجد میں آیا، نبی ممبر پہ تھے اور آگے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے میرے بارے میں کیا کہہ دیا؟ فرمایا میں تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا کہ تم سے زیادہ سچا اس دنیا میں ہے کوئی نہیں، تم سے زیادہ سچا اس دنیا میں ہے نہیں. ابو ذر کہتا ہے یا رسول اللہ پھر آج کی صداقت کی قسم میں ابھی دیکھ کے آ رہا ہوں کہ زہرا کے گھر میں چکی تو چل رہی تھی، چلانے والا نظر نہیں آ رہا تھا، چکی تو چل رہی تھی، چلانے والا نظر نہیں آ رہا تھا. رسول فرماتے ہیں ابو ذر وہ میکائیل تھا جو کائنات کو رزق دینے کے بعد اپنا رزق لینے زہرا کی چکی پر آتا ہے اور رضی اللہ کی رحمت لگائے بیٹھے ہو قیامت کرو. اور جس بطول کا نوکر رضی اللہ نہیں اس کا شوہر رضی اللہ کیسے ہے؟ آگے نوکر رضی اللہ کی پوری کو سمجھنے علی حق 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 علی حق. جیو جیو کیا بات. نوکر رضی اللہ ہے، شوہر رضی اللہ ہے. عزیزان محترم دوسرا صحابی ہے جناب سلمان، چوکھٹ زہرا پہ کھڑے ہیں. ایک بندہ آگے کہتا ہے سلمان تو بتا سدرۃ المنتہا کسے کہتے ہیں؟ تو بتا سدرۃ المنتہا کسے کہتے ہیں؟ سب کی توجہ چاہتا ہوں، تو بتا سدرۃ المنتہا کسے کہتے ہیں؟ سلمان مسکرا کے کہتے ہیں پاگل انسان کہاں کھڑا ہو کے کیا پوچھ رہا ہے؟ چوکھٹ زہرا ہی تو سدرۃ المنتہا ہے. بہت عظیم جملہ ہے، چوکھٹ زہرا ہی تو آخری جملہ ہے، قبلہ کے حوالے میں کر کے جا رہا ہوں. چوکھٹ زہرا ہی تو سدرۃ المنتہا ہے، چوکھٹ زہرا ہی تو سدرۃ المنتہا ہے. وہ بندہ آگے کہتا ہے سلمان سانو پاگل سمجھے، سانو پاگل سمجھے کیسے؟ وہ سدرہ تو وہ ہے
جہاں جبرائیل جا کے کہتا ہے سدرۃ تو وہ ہے جہاں جبرائیل جا کے کہتا ہے آگے نہیں جاؤں گا ورنہ میرے بال جل جائیں گے، آگے نہیں جاؤں گا ورنہ میرے بال جل جائیں گے۔ سلمان مسکرا کے کہتا ہے وہ تیری معرفت ہے، یہ میری معرفت ہے، وہ تیری معرفت ہے، یہ میری معرفت ہے۔ تم سدرہ حسین سمجھتے ہو جہاں جبرائیل رکتا ہے، میں سدرہ حسین سمجھتا ہوں جہاں محمد رکتا ہے۔ تم سدرہ حسین سمجھ بس عزادارو، عظمت بھی بڑی ہے تو مصیبت بھی بڑی ہے۔ ایک جملہ مصیبت کا سنیے، کل 7 محرم تھا، پورا عشرہ آپ کو ذاکروں نے بتایا کہ 7 محرم کو پانی بند ہو گیا، جس کے پاس میں آئے وہ لازمی کرے۔ 10 محرم تک خیموں میں پانی نہیں آیا۔ 10 محرم کو خدا کی قسم 10 محرم کو جو شہید ہو گئے جنت میں جا کے انہوں نے کوثر پی لیا۔ قرآن ہے تو ہمت دلائیے، مجھے تاریخ نے نہیں بتایا کہ زینب کتنی دیر پیاسی رہی۔ جو معلوم کر سکتا ہے وہ کرے، تاریخ چپ ہے سکینہ کتنی دیر پیاسی رہی ہے۔ کو بول کے بتایا، کسی نے بتایا ہو کہ 11 محرم کو زینب کے سامنے پانی آ گیا، 12 محرم کو سکینہ کے سامنے کھانا آ گیا۔ تاریخ کہتی ہے ہمیں نہیں پتا علی کی بیٹیاں کتنی دیر بھوکی رہی ہیں، علی کی بیٹیاں کتنی دیر پیاسی رہی ہیں۔ لیکن ایک واقعے سے میں پردہ ہٹا دیتا ہوں، کیونکہ میں کنیز کا بیٹا ہوں، غیر سید ہوں، میں پردے سے پڑھوں گا۔ جب 2.25 سال کی قید نبھا کر سید واپس آئے ہیں، محمد بن حنفیہ جناب سجاد کے پاس آ کر جناب زینب کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے یہ بوڑھی ضعیفہ کون ہے، یہ بوڑھی ضعیفہ کون ہے؟ جناب سجاد کہتے چچا پہچان، یہ عباس کی آزادی ہے۔ خدا کی قسم امت نے اتنا علی کے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا علی کی بیٹیوں کو مارا ہے۔ بھائی ضرور کرنا، آخری جملہ ہے، اور ہم آپ کے ڈر سے پڑھتے ہیں، خدا کی قسم ہم آپ کے ڈر سے پڑھتے ہیں۔ جتنا کتابوں میں لکھا ہے نا، اگر اتنا پڑھا جائے یا پڑھنے والا مر جائے یا سننے والا مر جائے۔ ہم آپ کے ڈر سے پڑھتے ہیں کہ شام کے بازار میں پتھروں کی بارش تھی۔ اگر میرے چہرے کے اوپر کوئی کاغذ بھی پھینکے گا نا تو میں اسے ہاتھ سے روکوں گا۔ ہائے قسمت علی کی بیٹیوں کی، پتھروں کی بارش نہیں، علی کی بیٹیوں کے ہاتھ بندے ہوئے ہاتھوں سے زخمی ہوئی ہے۔ ہم آپ کے ڈر سے کم پڑھتے ہیں کہ پتھروں کی بارش تھی۔ قرآن کی عزت کی قسم ہے صرف پتھروں کی بارش نہیں تھی، شام کی کمینی عورتوں نے علی کی بیٹیوں کا اس انداز